اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہماری دین کی سمجھ میں اضافہ فرما۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید جس کا موضوع انسان ہے اور انسان کی ساری شخصیت کے گرد یہ قرآن پاک گھومتا نظر آتا ہے جب ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک انسان کے کوئی اس کے فزیکلی اس کے جسم کی طرف اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے اناٹمی پہ کوئی تبصرہ کرتا ہے یا اس کی فزیولوجی کے اوپر غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتا ہے، بلکہ یہ قرآن پاک تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی اس بات کا بتا دیا کہ یہ ہدی للمتقین، پھر کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پھر کہیں آتا ہے کہ ہدی للمحسنین، کہ یہ محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ہی فرماتے ہیں کہ ہدی و موعظۃ للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں رب نے فرمایا ہدی و بشری للمؤمنین۔ تو بہرحال ان سب باتوں سے یہ سمجھ آیا کہ یہ قرآن پاک اگر ہمیں رہنمائی دے گا تو اس کے لیے ہمیں ان میں سے اپنے اندر کوئی نہ کوئی صفت پیدا کرنا ہوگی، تبھی ہم اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے۔ ہمیں مومن بننے کے علاوہ محسن بننا ہوگا، متقی بننا ہوگا، اور اللہ پر ایمان کو بڑھا کر اپنے لیے خوشخبریاں تلاش کرنا ہوگی، تبھی جا کر یہ قرآن ہمارے فیض کا باعث بنے گا، ورنہ یہ قرآن ہمیں ایک قطرہ بھی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ان حواس خمسہ کے ساتھ اپنی عقل کا جب وہ استعمال کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر اور تدبر کرتا ہے، تو اس کے اوپر کائنات کی اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا بہت سا علم حاصل کر پاتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی حاصل نہیں کیا ہوتا۔ اور اس کی عقل، انسان کی عقل ایک ایسا گویا کمپیوٹر ہے کہ جس کے آگے دنیا کے سب کمپیوٹر مات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے بے شمار خزانے پنہا کیے ہوئے ہیں کہ آج تک ہمارے سائنسدان ابھی اس کے اوپر تحقیق ہی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال انسان اپنی میموری کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے حواس خمسہ کے ساتھ جب قرآن کے اوپر غور کرتا ہے تو اس پر بھی پھر بہت سے علوم کے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں، اور پھر ان سے وہ ایسا علم حاصل کرتا ہے، اور ان سے علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں تبدیلی لاتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے، پچھلے زمانے کے دور کو دیکھتا ہے، اور اپنے آئندہ کے لیے راہ عمل کو طے کر لیتا ہے۔ یہ سب اس کے علم میں، اس کے یقین میں اضافہ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں کہ جو آج سے 100 سال پہلے یا آج سے 1400 سال پہلے انسان کے تصور میں بھی نہ تھیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے مزید محاورہ سے محاورہ بڑھ کر، آگے سے آگے بڑھ کر نہ جانے کیا کچھ حاصل کر چکا ہے، اور یہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علم کو کیسے کیسے بڑھا پائیں گے۔ اور یہی معاملہ ناظرین قرآن پاک کے ساتھ ہے کہ جب ہم اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کو جانتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایسے ایسے ہمارے اللہ کی طرف سے ایسے اسرار ہم پر عیاں ہوتے ہیں کہ جو انسان کو رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی طرف دنیا میں انسان بے شمار مقاصد کے ساتھ لے کر اس کو رجوع کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، کوئی اس پہ غور و فکر کرتا ہے، کوئی اس میں سے اعتراض کے نقطے نکالنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے۔ تو ہمیں اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھنے کا سوچیں تو اپنے ذہن میں پہلے سے قائم کردہ نظریات کو، اس کے متعلق اس کے کوئی اختلافی نقطوں کو ہم اپنے ذہن سے پہلے محو کر دیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ صاف ذہن کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم اس کے لیے لفظ تلاوت کا استعمال کریں گے
کہ صرف اور صرف یہ ہم اپنے اندر اس بات کو بٹھا کر پڑھیں گے کہ یہ میرے رب کی نازل کردہ کتاب ہے اور میرے رب نے اس میں میرے لیے بہت سے احکامات اور میری فلاح کی چیزوں کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جب بھی اس ذہن کے ساتھ اسے پڑھے گا تو ایسا نہ ہوگا کہ وہ اس سے ہدایت نہ پا سکے۔ بہرحال ابھی ہم تھوڑا اس کے متعلق اب یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم مزید اس سے کیسے مستفید ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے کہ جب ہم اس کو پہلی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا سرسری جائزہ لیتے ہیں، تو یہ فائدہ تو ہمیں تب بھی پہنچا دیتی ہے یہ کتاب پاک، لیکن قرآن جس کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز، لہٰذا یہ تبھی ہمیں زیادہ فائدہ پہنچائے گی کہ جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار غور و فکر کریں گے۔ ابھی پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات گزر چکی کہ تکرار ہمارے علم کو بہترین طریقے سے اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے، تو یہ ریپیٹیشن ہمارے قرآن کے علم کو بھی بڑھائے گی، اس کی حکمت کے موتی ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو اس سے بھرنا شروع کر دے گا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی لیے ہمیں کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ اذن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو بار بار پڑھنے سے اپنے لیے کچھ علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں اپنے اعتراضات کے جواب بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پہلی ایک بات یہ بھی اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ سیکھتے ہیں، تو اس میں ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ اب جب وہ سوال اٹھتا ہے تو فوراً سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایسے اور ویسے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ہم اس سوال کو اپنی ڈائری پر نوٹ کریں یا قرآن پاک پر ہی کوئی کسی سائڈ پر دائیں بائیں اس کو پوائنٹ کر دیں، نوٹ کر لیں اشارتاً، اور اس کے بعد آگے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں۔ آپ کو قرآن کے سوال کا جواب قرآن پاک کے اندر سے ہی مل جائے گا۔ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی قرآن پاک دیتا ہے، اور قرآن پاک میں موجود جو ذہن سوال اٹھاتا ہے ان سوالات کا جواب بھی قرآن سے ہی ملتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کے اندر پائے جانے والے سوالات کا جواب بھی میں اپنے ذہن سے اخذ نہیں کروں گی، کیونکہ ایسا کرنا میرے محدود علم کی نشانی ہوگا اور اس میں صحیح جواب نہ پاؤں گی اس کے ذریعے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو جو ہمارے دلوں اور ذہن میں جن سوالات کا آنا ہوتا ہے تو ان کا جواب ہم صرف قرآن پاک سے ہی پائیں گے۔ اب ایک اور کام قرآن پاک کے ساتھ ہمیں کرنا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کا علم سیکھنے کے لیے مجھے اپنا قرآن سے کیسے تعلق بنانا ہے۔ جب قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھنے سے مراد اگر آپ کو عربی آتی ہے، اس کے اوپر عبور حاصل ہے تو اس کی تلاوت ہی سب کچھ ہمیں سکھا دے گی، لیکن اگر ترجمہ عربی سے واقفیت نہیں ہے تو ترجمہ لازماً ہم اپنا جزو زندگی بنا لیں۔ تو جب قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، تو اپنے ساتھ ایک ڈائری، ایک پین کاپی ضرور رکھیے اور دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے کہ اس کی نظر میں، مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ انسان کون ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتطہرین، پھر کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جو ہے محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہم جب اپنے ساتھ کاغذ قلم ہوگا تو پسندیدہ بندوں کے صفات کو الگ سے ایک سائڈ پر لکھیں گے، اور جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کے متعلق اللہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ ناپسندیدہ انسان اس کی فہرست الگ سے بنائیں گے۔ تو اس سے مجھے یہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن انسان پر بحث کرتا ہے بحیثیت انسان، پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب مجھے اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا ہے یا ناپسندیدہ بننا ہے، اور اس کے لیے پھر میں تھوڑی تگ و دو بھی کروں گی کہ مجھے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگلی بات یہ کہ انسان کو پھر قرآن سے ہی وہ چیزیں بھی ملیں گی کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کہیں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے طعنہ و تشنیع کرنے والوں کے لیے۔ تو جو چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنا نفع چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنا چاہتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا
چاہتا کہ اس کے لیے کوئی کام کوئی بات موجب خسارہ ہو۔ تو ان خساروں سے بچنے کے لیے، ان ہلاکتوں سے بچنے کے لیے کیوں نہ ہم اس ہستی کی طرف رجوع کریں کہ جو سب سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور ہماری اپنی ذات سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو وہ بالکل ہمیں صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، اگلا ہم چیپٹر بنا سکتے ہیں، اگلے کچھ پیجز پہ یہ لکھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو ہلاکتوں میں ڈالتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ جب انسان پھر اور مزید قرآن کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو ہم دیکھتے ہیں اور بارہا اس کا بار بار تذکرہ آتا رہے گا کہ قرآن مجھے میرے عقائد بھی بتاتا ہے، قرآن مجھے اخلاق بھی بتاتا ہے، قرآن مجھے معاملات بتاتا ہے، نظم سیاست بتاتا ہے، تجارت کے انداز بتاتا ہے، قرآن میرے زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے اور مجھے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم الگ الگ اگر نوٹ کرتے رہیں گے تو اینڈ پر آپ جا کر دیکھیں گے کہ آخر میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو شعبہ مجموعی شکل بن کر اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو گویا پوری زندگی کا ایک نقشہ عطا کر دیا کہ دیکھو تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں زندگی کے معاملات کیسے گزارنے ہیں، تمہاری جوانی کیسی ہو، تمہارا بڑھاپا کیسا ہو، والدین ہوں تو تمہیں کیسا بننا ہے، سربراہ ہو تو تمہیں کیسا بننا ہے، اگر تمہیں امارت دے دی جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تجارت دے دی جائے تو کیا کرنا ہوگا، سیاست میں تمہیں امیر بنا کر بٹھا دیا جائے تو کیا کرنا ہے، جج کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو کیسے عدل کرنا ہے۔ اس ساری چیزوں کے اوپر قرآن ہم سے بحث کرتا ہے۔ تو یہی زندگی ہے، اور انہی زندگیوں میں جب قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ انسان جب نفسا نفسی کا شکار ہو کر آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں چلے جائیں یا گھر سے باہر نکلنے کی دیر ہے تو ہر جگہ پر قدم قدم پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا اگر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اور اگر وہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں تو شاید ان کو علم ہی نہیں ہے کہ جس سیٹ پر یہ اس وقت موجود ہے تو اس کے ساتھ کیسے عدل کرنا ہے۔ تو اگر وہ عدل نہیں کر رہا تو اللہ تو عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ جو ہم نے پہلے لکھا تھا اپنے لیے ڈائری میں، تو جب مجھے علم ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنے ہر سٹیپ پر جا کر عدل کرنے والی بنوں گی۔ اب آگے دیکھیے کہ جب قرآن سے متعلق ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی خاص مسئلے کے اوپر تحقیق کرنا ہے، ہم جیسے اب بھی اپنی دنیاوی زندگی میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے کوئی مقالہ لکھتے ہیں، کوئی تھیسس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، تو جب ہم قرآن سے کسی خاص موضوع پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحقیق بھی ہمیں فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی ہم لیتے ہیں بریک، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں، اور ہم بات اپنی دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں اس کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جب قرآن سے ہمیں کوئی تحقیق کرنا ہوتی ہے کسی موضوع پر تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو تفہیم القرآن میں انہوں نے جتنی محنت سے اس کے اوپر اپنے شب و روز گزار کر اس کو عرق ریزی کے ساتھ تحریر فرمایا، تو پہلی رہنمائی تو مجھے تو کم از کم وہیں سے ملی۔ اللہ ان کو بہترین اس کا اجر دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تفہیم القرآن کی ہر جلد میں انہوں نے اختتام پر باقاعدہ پورا انڈیکس دیا ہوا ہے۔ آپ جس حرف کے اوپر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ رب لفظ ہے اس پر تحقیق کریں گے تو وہ سب سے متعلق ساری آیات آپ کو آیات نمبر اور صفحہ نمبر مل جائے گا۔ آپ انسان کے متعلق تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سیاست پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے اوپر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا اس کے متعلق رہنمائی دیتا ہے اور اس میں کیا کیا موجود ہے، وہ اس میں صفحات کو دیکھیں گے اور وہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ تو ہوا ابتدائی مرحلہ کہ قرآن پر ہم یوں تحقیق کریں گے، لیکن جب اس سے شغف، اس سے تعلق جب مزید بڑھتا ہے ہمارا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن کے صفحات ہم کھولتے ہیں تو جہاں مجھے لفظ آخرت نظر آئے گا تو میں اسے انڈر لائن کروں گی، میں اسے ڈائری پر لکھوں گی، میں اسے یاد کروں گی، ذہن میں بٹھاؤں گی یا کسی اور سے اس کا تذکرہ کروں گی۔ تو وہ صرف اگر پہلے ہی پارے کو لے لیں تو اس میں سے موجود کسی ایک لفظ کو لے کر آپ ہر اس لفظ کو انڈر لائن کریں اور اسے لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، تو یہ آپ کے لیے پوری ایک باقاعدہ تحقیق ہوگی، اور جب آپ اس کو جمع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کی ساری نے مجھے رہنمائی دے دی اور پورا ایک مضمون ایک بن گیا۔
اسی طریقے سے ہم ہر معاملے میں اپنا اس قرآن سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور دلچسپ پہلو قرآن پاک کا یہ، میں اکثر بہنوں سے میں نے سنا ہے، مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب مجھے کوئی پریشانی ہو، یہ میں مختلف خواتین کے ساتھیوں کے تبصرے ہیں، ان کا کچھ مفہوم آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کہ جب ساتھی یا کوئی بہن یہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں قرآن کو کھولتی ہوں، تو اسے جب پڑھنا شروع کرتی ہوں تو ان صفحات میں مجھے اس سوال کا، اس پریشانی کا جواب مل جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر انسان کو کسی کی کوئی کہی گئی باتیں اس کو تکلیف دے رہی ہیں، اذیت پہنچا رہی ہیں، اور وہ انتہائی رنجیدہ ہے، بار بار سن کر اسٹریس میں آ گیا ہوا ہے، اور جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اسے اس وقت قرآن کی آیات نظر آتی ہیں کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ پس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق اور مزید اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سی ہدایات فرمائی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ تو لہٰذا قرآن ہماری ہر معاملے پر رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم ساتھی، ہم خواتین یہ کہیں کہ ہمیں گھر کے مصروفیات سے ٹائم نہیں ملتا، تو قرآن کبھی بھی ہم اس کو ٹائم نہ دے پائیں گے۔ آپ اپنے اسے کچن میں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بیڈ روم کی دراز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں اس کو رکھیں، اور مگر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے، تبھی ہم اس سے راہ پائیں گے۔ اگر اس کو صرف ہم نے غلافوں میں بند لپیٹ کر کے رکھ دیا، یا پھر اس پورے سال کے اندر صرف ماہ سیام المبارک میں اس کو کھولا، رمضان کی تراویح میں پڑھا، سمجھا، سنا، اور اس کے بعد اسے بھول گئے، تو پھر معاف کیجیے گا، پھر ہم اس سے کچھ نہ پا سکیں گے۔ قرآن تو مجھے ہدایت دیتا ہے، یہ فکر و نظر عطا کرتا ہے، اور اس فکر و نظر کا عنوان سب سے پہلا ایمان ہے، کہ یہ ایمان ہمیں فلسفہ زندگی سمجھاتا ہے، یہ ایمان ہمیں خیر اور شر کی تفریق سمجھاتا ہے، یہ مجھے میری ذات کے معاملے میں بھی ہدایت دیتا ہے، یہ میرے اجتماعی معاملات میں بھی مجھے ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان مسلمان ہو کر اس قرآن پر ایمان رکھ کے اس کی تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر خواہ وہ سائنسدان بنے یا اسپیس شپ کی طرف اس کا ہو دلچسپی ہو، یا وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہو، تو وہ ایمان قرآن پر سے تعلق اس کو وہاں پر بھی رہنمائی عطا کرے گا، اور اس کے لیے وہ وہی موضوعات چنے گا یا وہی چیزیں اس کے متعلق فیصلے کرے گا جو اس کو قرآن نے سجھائی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن ہمیں ہر طرح سے سائنس کی کتاب کی طرف نہیں لے کے جا رہا ہوتا، لیکن ایک بیس ہمیں بتا دیتا ہے، ایک بنیاد عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑے احسن انداز سے اپنے تفسیر میں ہمیں یوں سمجھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ جیسے ایک آم کی گٹھلی ہے، تو آم کی گٹھلی دیکھنے میں تو کچھ نہیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو اس کے اندر پورا ایک آم کا درخت پنہا ہے۔ جب اس کو بو دیا جائے گا، جب اس کی نگہداشت کی جائے گی، تو یہی درخت بن جائے گا، اور یہی کسی دن پھر برگوار پھل لے کر آئے گا، بارآور ثابت ہوگا۔ تو بعین ہی یہی قرآن بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ جب اس کا ایمان ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے، اس کو ہم اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو پھر یہ برگوبار لاتا ہے، اور پھر یہ قیامت کے دن بھی ہمارے حق میں حجت بنے گا۔ پھر یہی قرآن قبر میں بھی ہمارے لیے نور کا باعث ہوگا اور ہمارا مونس و غمخوار ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے، اور یہ انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی لے کے آتی ہے کہ جب انسان اپنے رب سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، اور اسے پھر یہ لگتا ہے کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا یہ دل چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر تم قرآن پاک پڑھا کرو۔ تو کیا ہی یہ پیاری بات ہے۔ اب آگے ہم آتے ہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی طرف، کہ جہاں ہم نے سبق کو چھوڑا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کے واقعات کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور اس وقت انہوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن وہ بضد تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ جب پھر تمہیں بجلی نے ایک بہت بڑی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ لیکن اللہ جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان اور احسان کرنے والا ہے، اس نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے اس موقع پر، اور تمام جو قوم تھی وہ وفات پا گئی تھی، گویا کہ مر گئی تھی، موت اللہ نے ان کو دے دی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ اب میں جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ نے ان کو پھر سے زندہ کیا۔ اور ایک اور بات یہاں علماء کرام درج کرتے ہیں، یہ بات ملتی ہے پڑھنے کو، اور کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، جب سب انسان مر جائیں گے قیامت کے دن، تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے گا، یا گویا ہوش میں وہ آئیں گے، تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے موجود ہیں، مطلب یہ کہ وہ ہوش میں ہیں اس وقت۔ تو اس کے متعلق گمان یہ کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے کڑک کے موقع پر ان کو بے ہوش کیا تھا تو یہ بے ہوشی تھی ان کی، اور اس وقت لہٰذا وہ قیامت کے واقعات یا ان مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ واللہ عالم وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آئے تھے یا کہ وہ اکٹھا ان کو اللہ نے ان کو ہوش دلایا تھا، یہ ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ سے کیوں زندگی عطا کی، کہ دیکھو اب تم نے حقائق جان لیے، اب تو تم ایمان لے آؤ، اب تو تم میری بندگی کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر وہ رب مہربان کتنا ہے کہ جب اللہ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو سینا کے صحراؤں میں اتارا، جزیرہ نما سینا کے جو لقدق صحرا ہے، اور اس صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ تھا کہ جو چل رہا تھا، کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن میرے رب نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، دن کے وقت ان پر بادل رہتے، یا جہاں وہ چل کر جاتے تو بادل ان پر ایک سایہ کیے ہوئے ہوتا، اور اللہ نے ان کے لیے خورد و نوش کا انتظام من و سلوہ کی صورت میں کیا۔ من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دھنیے کے بیج کے سائز کی ہوتی تھی اور رات کو اوس کی مانند برستی تھی اور ان کے ارد گرد اس کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے، اور سلوہ جو ہے وہ ایک بٹیر کے مانند کوئی پرندہ تھا کہ جو شام کے وقت ان کے ارد گرد ڈھیر لگ جاتے تھے، وہ اسے کھاتے تھے اور بھونتے تھے اور سب کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس فکر معاش سے بھی بے فکر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو تمہیں صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، لیکن نقصان انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اب اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم جو چاہو کھاؤ، فراغت کھاؤ، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک کام تمہیں کرنا ہوگا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ اس سے متعلق یہ واقعہ تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب سینا کی صحرا میں داخل ہوئی تھی تو یہ لوگ 40 برس تک بھٹکتے رہے تھے، اور ان 40 برسوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام بھی انتقال فرما چکے تھے، اور وہ لوگ جو کچھ آئے تھے وہاں سے، جو غلامی کو چھوڑ کر آئے تھے، اب ایک غلامی کا دور گزار کر آئے تھے، جن کے ذہنوں میں غلامی موجود تھی، وہ بھی کافی حد تک انتقال کر چکے تھے، مطلب ایک نئی جنریشن وہاں پر بڑی ہو چکی تھی اس وقت، تو لہٰذا ان کے ذہن آزاد تھے اور ان کی جو فکرات تھی یا تصور سوچنے کے تھے وہ تھوڑا ان سے مختلف تھے جو پہلے لوگ تھے۔ جب اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہیں اس دروازے سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو واللہ عالم کیا ان کے اندر سرپری تھی یا کیا سرکشی تھی کہ انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا۔ یا یہ دیکھیے کہ انہیں اللہ کی آیات سے مذاق سوچتا تھا، اور
یہ اس دور کی بات نہیں ہے، آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بھی اللہ کے بندے، اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اللہ ہی کی آیات سے مذاق ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حتاتن کہتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حنتاتن اس لفظ کو بدل دیا، ان کو اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حتاتن لفظ کا مطلب تھا کہ مغفرت، مطلب یہ کہ پتے جھاڑنا اس کا مطلب ملتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ حنتاتن لفظ کا مطلب گندم اور گیہوں تھا۔ اسے آگے میرا رب کیا فرماتا ہے آگے اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ابھی لیتے ہیں بریک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ حتاتن کی بجائے انہوں نے لفظ حنتاتن کہا، جس کا مطلب تھا گیہوں یا گندم جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب انہیں فتح حاصل ہوئی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یوم فتح مکہ کے موقع پر ایسے داخل ہو رہے تھے کہ جس سواری پر آپ تشریف فرما تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا اس سواری کی گردن سے جا مل رہا تھا، مطلب اتنی عاجزی سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن یہی یہ قوم جو بنی اسرائیل کی قوم، جب انہوں نے علاقے کو فتح کیا، اگرچہ انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا، وہ جہاد کے بعد فتح سے اللہ نے ان کو ہمکنار کیا تھا، لیکن اب اس فتح کے بعد موقع یہ بنتا تھا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر شاید انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے جہاد کے بعد حاصل کیا ہے، واللہ عالم انہیں کیا سوچا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدلا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ ہم نے پھر ان ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے نازل کیا، بما كانوا يفسقون اس سبب کہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، جو حکم عدولی کی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ وہ رب ایک مرتبہ کی غلطی پر انسان کو نہیں پکڑ لیتا۔ وہ اللہ سے کیسا سلوک کرتے رہے۔ کوہ طور پر اللہ نے ان سے وعدہ لیا، پھر ان کو کہا کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، ان کو من و سلوہ دیا گیا، ان کے لیے سینا کے صحرا میں اتنا اہتمام کیا گیا، پھر انہوں نے شکر نہ کیا، اور اس کے بعد بہرحال اب اللہ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ اب ان پر ہم نے عذاب نازل کیا، اور عذاب کی نازل کرنے کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی۔ اور یہ بھی قرآن ہی ہمیں سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب اس وقت نہیں آیا کرتا کہ جب اس وقت کی قوم وقت کے پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ کرتی ہے، یا اسی وقت بھی نہیں آ جاتا ہے کہ جس وقت وہ قوم گناہوں میں گھری ہوتی ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس قوم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ رہے، یا جب وہ مجموعی طور پر استغفار کو چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، تب اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے آیات ہیں، آیت نمبر 60 سے 61 تک، 7واں رکوع انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَقُلْنَا سو ہم نے کہا مارو اپنا عصا حجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ سو پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اس سے 12 چشمے۔ فجر کہتے ہیں پھٹ جانے کو، جاری ہو جانے کو، جیسے ہم لفظ صبح کے لیے فجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ رات کی سیاہی سے فجر کی سفیدی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 آئینہ چشموں کو پھاڑ دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم یقیناً جان لیا ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو، اپنے پانی پینے کی جگہ کو۔ کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے۔ یہاں دیکھیے کہ یہ بھی یہاں پر فعل امر آ رہا ہے، کلو وشربو۔
ولا تعثوا اور نہ تم پھیلاؤ فی الارض زمین میں مفسدین فساد، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادع لنا ربک پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض کہ وہ نکالے جو کچھ کے اگاتی ہے زمین، کیا کچھ اگاتی ہے زمین، من بقلیہا ساگ، وقثائہا کھیرا ککڑی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور پیاز، وبصل مسور کی دال، اور بصلہا پیاز۔ قالا کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی هو ادنا چیز کے بدلے ہوا اس سے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے کہ جو بہتر ہے، مطلب یہ کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا اب اللہ کا پھر حکم آ گیا اترو۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اللہ نے کہاں اترنے کا حکم دیا تھا، تھوڑا سا ذہن پر غور کریں۔ مصر میں اترنے کا حکم دیا، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تو بے شک تمہارے لیے ہے جس کا تم نے سوال کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور طاری ہو گئی ان پر ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ اور مسکینت، وَبَاءُوا اور وہ گھر گئے بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے غضب میں، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، کانوا یکفرون کہ وہ تھے انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ اس وجہ سے، بما عصوا کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ ناظرین اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں جن کو اترنے کا حکم دیا تھا وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، جن کو کہا گیا تھا کہ تم اترو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کن کو حکم دے رہے ہیں اترنے کا، اب وہ سینا کے صحرا سے بنی اسرائیل کی قوم کو اب مصر میں بھیجا جا رہا ہے۔ گویا ان کو وہ اللہ کی ایک زمین کسی جنت نہیں پسند آئی کہ جہاں ان کے لیے پانی بھی تھا، جہاں سر پر سایہ بھی تھا، جہاں کھانے کا انتظام بھی تھا۔ اب اللہ نے ان کو یہ کہا کہ اب تمہیں مصر میں رہنا ہوگا۔ اب بات ہے اس آیت نمبر 60 کی کہ جب پانی مانگا، یہاں پر ناظرین بنی اسرائیل کی جو قوم تھی جہاں 6 لاکھ کے قریب افراد تھے، اور وہاں صحرا میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی کا کوئی ایسا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا الا یہ کہ بارش آ جائے اور کچھ گڑھوں میں پانی جمع کیا جائے، تو پانی ان کی ضرورت تھی۔ اب اللہ سے انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے بنا دیے، پھوٹ پڑے زمین سے، اور 12 اس لیے کہ وہ وہاں پر رہنے والے موجود قبائل کی تعداد 12 تھی، اور ہر قبیلے نے پھر اپنا پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو جان لیا۔ اور اس میں یہ بھی حکمت رب العالمین کی تھی کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھگڑا کرنے کے عادی تھے، جیسے کفار مکہ بھی تھے، ان کے متعلق جیسے مولانا الطاف حسین حالی بھی کہتے ہیں نا کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو بات بات پہ ان کا یہ انداز ہی ایسا تھا، لہٰذا اللہ نے اس جھگڑے کو بڑھنے سے پہلے ہی روک دیا اور ہر کسی نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب انہیں پھر حکم دیا گیا کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تم کھاؤ گے بفراغت لیکن تم طیب رزق کھاؤ گے، اور یہاں رب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رزق میں سے کھانا ہے، اور بے شک ہر انسان اور ہر ذی روح اور ہر جاندار جو اس زمین پر موجود ہے اس کا رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ اس بات کا حکم دے رہا ہے، لیکن اب ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تمہیں اپنے رزق کی طرف سے ایک نشاندہی کروا رہا ہے کہ میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، یہ اللہ کا رزق ہے، تو اب شکر کرنا بھی کس کے اوپر بنتا ہے، اب بندگی کرنا بھی کس کے اوپر بنتا ہے، وہ بھی اللہ کا ہی حق بنتا ہے۔ لہٰذا وہی اللہ ہمیں ایک چیز سے روک رہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، کہ میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں ہی معبود ہوں، تم میرا حکم مانو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، اب پھر ان کا یہاں وہ اللہ ایک شکایت بھرے انداز میں ان کی باتوں کو قرآن میں
دہرا رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو دراصل سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم یہ غلطیاں اپنی زندگی میں مت کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، انسان ناشکرا بھی ہے اور انسان بے صبرا بھی ہے، کہ اس کو جب اتنا کچھ بن مانگے بن محنت کیے ملتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی جب اسے محنت سے حاصل کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ من و سلوہ ان کو نہ بھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بس تو اپنے رب سے دعا کر۔ پہلے انہوں نے پانی کے لیے دعا کروائی، اب ان کی مزید فرمائشیں شروع ہیں۔ کہا گیا کہ اب ہمارے لیے زمین سے رزق نکالیں، بقلیہا، یہ ہر ہری سبزی کو، ترکاری کو کہا جاتا ہے، وقصائہا، اور کھیرا ککڑی کو کہا جاتا ہے قصائہا، فومیہا، لہسن۔ اس کو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے عربی جو ہے ہمارے اپنے پنجاب کے علاقے سے بھی میچ کرتی زبانوں سے اس کا تعلق نظر آتا ہے۔ ہماری جو پنجابی زبان ہے، ہماری جو سرائیکی زبان ہے، اس میں بھی ہمیں عربی سے ملتے جلتے لفظ ملتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اور جیسے لفظ سرائیکی اور سندھی میں تھوم لفظ موجود ہے، اور فوم اور ثوم اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ قداسیہا، مسور کی دال، و بصلیہا، پیاز۔ اب انہوں نے کہا ہمیں تو بس یہ ککڑی، پیاز اور ترکاریاں یہ ہمیں کھانا ہے، ہم خود محنت کریں گے، کاشتکاری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اب وہ من اور وہ سلوہ وہ نہ لینا چاہتے تھے، لہٰذا اللہ کی طرف سے اب حکم آ گیا کہ تم مصر میں اترو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اترو۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہاں پر حکم کسی اونچی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اترنے کا نہیں دیا تھا، بلکہ یہاں محسوس کریں اس بات کو کہ وہ رب نے جو انہیں مقام عطا کیا تھا، جس اونچے مقام پر بٹھایا تھا، پہنچایا تھا، اب کہا گیا کہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو، لہٰذا اترو، اس سیٹ کو فارغ کرو اور تب اترو، اب تمہیں جو چاہیے، جو چاہو تمہیں ملے گا۔ مطلب یہ کہ فیصلے تم نے اپنے ہاتھ میں اختیارات لینا چاہتے ہو تو اترو اور جو چاہو کرو۔ اب یہاں پر ہلکی سی اللہ کی ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت و خواری اور مسکینت ان پر طاری ہو گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل کی امت وہ تھی کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، لیکن جب بھی ما کانوا یفسقون، جب وہ فسق کرتے تھے، جب وہ ظلم کرتے تھے، جب وہ وعدے کو توڑتے تھے، جب وہ احسان فراموشی کرتے تھے، جب وہ اللہ کے شکر کی بجائے، اللہ کی بندگی کے بجائے انہی باتوں کو اختیار کرتے تھے جن سے اللہ نے روکا تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے اب آ گیا کہ ایسا کرنے پر اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینت طاری کر دی ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور اس کی سنت ہے کہ جب بنی اسرائیل ہی کی قوم ہی نہیں، کوئی بھی کام، خواہ وہ امت محمدیہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ رب کی ناشکری کرتی ہے، رب کے احسانات کو بھول جاتی ہے، اس کے مقام کو چھوڑ کر اپنی مرضی، اپنی زندگی، اپنے اختیار، اپنے تئیں گزارنا چاہتی ہے، تو پھر اس پر ذلت مسکینت طاری کر دی جاتی ہے، اور وہ ایسے گہراؤ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے غضب کے نام سے، جسے اللہ ہمیں اپنے الفاظ سے بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ایک اور جگہ قرآن میں یہ فرمایا، یہ آتا ہے سورہ مائدہ میں کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب رب کی طرف سے اتاری گئی تھی تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ مطلب یہ کہ جب بھی کوئی قوم اہل کتاب جس کو اللہ کتاب عطا کرتے ہیں وہ اس کتاب پر چلتی ہے تو پھر وہ فکر معاش سے بے فکر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق برساتا ہے، پھر یہ زمین بھی اس کے لیے رزق اگلتی ہے، لیکن جب وہ یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کے لیے زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہی انسان اس خالی رزق کی خاطر، دنیا میں اور بہت کچھ ہے کرنے اور کمانے کو، صرف اس رزق کی خاطر اس کی اپنی ساری جوانی، زندگی کی دو سب لگ جاتی ہے اور وہ مارا مارا پھرتا ہے، اور اس کے بعد بھی صرف ہاتھ اس کے وہی آتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيُّونَ، کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق وہ قتل کرتے رہے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا، اور یہ اس سبب کہ انہوں نے
کانو بما وذالکا بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے زیادتی کی اور حد میں بڑھ گئے تھے۔ یہ دیکھیے کہ مجددین جو ہمارے دین کے اوپر چلنے والے تھے، اللہ کے راستے میں ان کو ہمیشہ ہی ستایا گیا، تمام انبیاء کرام پر مختلف آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ہی انتقال ہوا اور ان کا جنازہ وہاں سے اٹھا۔ مجدد الف ثانی ان کو بھی پس دیوار زندہ کیا گیا۔ سید احمد بریلوی کو شہید کیا، رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہی یہ دنیا کے لوگ سلوک کرتے ہیں جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ان کو ان کے ایک وجہ ان کی ناکامی کی یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے راستوں پر چلائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔